ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں وہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا، وہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، لیکن ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اس نے ہمیں جو دیا ہے کیا ہم اس کے بھی قابل ہیں؟ وہ جو کرتا ہے ہمارے لیے کیا ہم اس کے لیے وہ سب کرتے ہیں؟ جب ہم اس سے غافل ہو جاتے ہیں تو وہ ہم سے کیوں نہیں ہوتا غافل؟ جب ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں تب وہ ہمیں کیوں نہیں چھوڑتا؟ جب ہم اس کے حکم کی لاج نہیں رکھتے تو وہ ہمارے آنسوؤں کی لاج کیوں رکھتا ہے؟ ہم یہ سب سوچتے ہی کہاں ہیں؟ ہم اپنی دنیاوی محبتوں میں کھو کر اس کی محبت کو خاطر میں لاتے ہی کہاں ہیں؟ مگر پھر بھی وہ ہم سے کبھی منہ نہیں موڑتا، ہمیشہ ہمارے لوٹ آنے کا انتظار کرتا ہے، ہماری تڑپتی ہوئی ایک آہ بھی نہیں سن سکتا اور ہمیں سب عطا کر دیتا ہے۔ جتنی محبت ہم ان انسانوں سے کرتے ہیں جو ہمیں رسوا کر دیتے ہیں، اتنی محبت اگر ہم اللہ سے کریں تو کبھی رسوا نہ ہوں۔ بس یہ بات سمجھنے میں کبھی کبھار ہم ساری عمر لگا دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں سن نہیں رہا، ہمارے ساتھ ہوئی زیادتیوں کو دیکھ نہیں رہا، حالانکہ اسے تو پل پل کی خبر ہے۔ اللہ ہر بات کا، ہر زیادتی کا جواب دیتا ہے، اور اس کا جواب جب آتا ہے تو سوال ختم ہو جاتے ہیں، مگر وہ جواب بس تب دیتا ہے جب ہم اس کی زیادتی پہ صبر کر لیتے ہیں، جب ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہاں، وقتی طور پہ ہمیں اس کی مصلحتیں سمجھ نہیں آتی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب سمجھ آنے لگتا ہے۔ وہ نہ سمجھ میں آ سکتا ہے اور نہ تصور میں لایا جا سکتا ہے۔ اس کی رحمتیں، اس کا غضب اس کی پہچان ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی محبت کی کوئی مثال نہیں۔ اس کی محبت اس پھول کی خوشبو کی طرح ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا، بس محسوس کیا جا سکتا ہے، اور جب اسے محسوس کرنے لگو گے تو ساری الجھنیں سلجھنے لگیں گی۔ اور یاد رکھو، تم اسے بھول بھی جاؤ نا تو وہ تمہیں تب بھی نہیں بھولتا۔ قرآن میں اس رب کی باتیں پڑھو تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یا اللہ اتنی محبت مجھ سے، یا اللہ میں اس قابل نہیں، اور بے شک جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو ساری کائنات جھولی میں لا کر رکھ دیتا ہے۔ اور بس تم دعا کرتے رہو، گھنٹوں بیٹھ کر اللہ سے دعائیں کرتے رہو، باتیں کرتے رہو، سجدوں میں روتے رہو، اللہ سے کہتے ہو تمہیں وہ عطا کرتے جو تم چاہتے ہو، اپنے لیے خیر مانگتے ہو، مگر کبھی کبھی تمہیں تمہاری دعائیں قبول ہوتی نظر نہیں آتی۔ مگر ان لمحوں میں مایوس مت ہوا کرو، کیونکہ کچھ دعائیں وہ اپنے پاس سنبھال کر رکھتا ہے، اور یہ تو ایسے لمحے ہوتے ہیں کہ جب تمہیں اس پر یقین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس پر اعتماد ظاہر کرنے کا وقت ہوتا ہے، نہ کہ مایوسی۔ وہ چاہے تو سیکنڈ میں کن فرما دے اور چاہے تو صدیاں لگا دے۔ اگر وہ تمہیں دینے میں تاخیر کر رہا ہے تو اس میں بھی اس کی مصلحت ہوگی۔ ہو سکتا ہے اس کو تمہارا مانگنا، یقین رکھنا، صبر کرنا پسند آ گیا ہو، تمہارا اس سے باتیں کرنا اس کو پسند ہو۔ انسان ایسا ہے کہ جب اس کو اس کی من پسند چیز مل جاتی ہے تو وہ دینے والے کو بھول جاتا ہے، اور اللہ نہیں چاہتا کہ تم اس کو بھول جاؤ، اس لیے تم سے رابطہ بحال رکھنے کے لیے تاخیر کرتا ہے۔ اس کے کن نے تو سارے عرش و فرش کو گھیر رکھا ہے، اور تم کیا سمجھتے ہو تمہاری چھوٹی سی دعا اسے سنائی نہیں دیتی؟ تمہارے سجدے میں گرے چھوٹے چھوٹے آنسوؤں تک وہ جانتا ہے، تم جو کہتے نہیں وہ تک سنتا ہے۔ وہ جو ہمیں سوچیں دینے پہ قادر ہے، وہی تو ہمیں دعا مانگنے کی خود سے توفیق دیتا ہے۔ وہ جو تمہارے آنسو گرنے سے پہلے باخبر رہتا ہے، وہ جو تمہاری تکلیف کی وجہ پہلے سے جان رکھتا ہے، وہ سب جانتا ہے کہ اس کا بندہ اب روئے گا، کتنا روئے گا، اسے اس کا اجر کب ملے گا۔ وہ ہر چیز کا وقت تعین کر رکھتا ہے، تمہیں زیادہ تکلیف دے کر زیادہ صبر دیتا ہے۔ وہ اپنے کن کا وقت مقرر کر رکھتا ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، کن لفظ کا بھی سب کے لیے وقت ہوتا ہے۔ بس اتنا یقین رکھو، یہ لفظ تمہارے لیے بھی ایک دن پکارا جائے گا۔ تمہاری دعائیں جو اس عرش پر پہنچ چکی ہیں، ان سب کے قبول ہونے کا بھی وقت آئے گا۔ ابھی یہ امتحان یقین کا ہے۔ یقین کا امتحان تب ہوتا ہے جب ہمارے تڑپنے کے اور بہت ساری دعائیں کرنے کے باوجود بھی جو چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ ہمیں نہیں ملتی، یا جس سے ہم دور جانا چاہتے ہیں اس سے دور نہیں جا پاتے۔ توکل یہ نہیں ہے کہ جو مانگا جائے وہ مل جائے، تبھی شکر ادا کیا جائے۔ توکل کا مطلب تو یہ ہے کہ ہر حال میں صبر کیا جائے
اور جب کہیں سے بھی دعا قبول ہوتی نظر نہ آئے تب بھی اس یقین کے ساتھ دعا کی جائے کہ اللہ کبھی نہ کبھی تو اسے ضرور قبول کرے گا۔ توکل تو یہ ہے کہ جن چیزوں کو تم سمجھ نہیں سکتے ان کا فیصلہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ توکل تو یہ ہے کہ جس میں تمہاری رضا نہ ہو اس میں بھی راضی رہا جائے۔ توکل تو یہ ہے کہ ساری دنیا جب نہ کہہ دے تب بھی اس کے کن پہ یقین رکھا جائے۔ بس یہ جان لو کہ یہ تکلیف عارضی ہے، یہ غم بس کچھ وقت کا ہے۔ تمہیں ابھی ایسا لگے گا جیسے یہاں زندگی ختم ہو جائے گی، جیسے پھر کبھی مسکرا نہیں پاؤ گے، جیسے یہ غم عمر بھر روح کا حصہ رہے گا، مگر ایسا ہوتا نہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ ہاں، کچھ غم بھولتے نہیں ہیں، مگر وقت اور حالات ان غموں کے بدلے اتنی خوشیاں دے دیتے ہیں کہ انسان کو ماضی یاد تو آتا ہے مگر تکلیف نہیں ہوتی۔ یہی کائنات کی حقیقت ہے، یہی اللہ کی محبت ہے کہ وہ ہمارے حافظے میں پھر بس انہی چیزوں کو رکھتا ہے جن سے ہمیں تکلیف نہیں ملتی یا جن کو یاد کر کے ہم غم میں مبتلا نہیں ہوتے۔ پھر اللہ ہمیں اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ سکیں جن سے ہمیں بس تکلیف ملتی ہے، جو سوائے قرب کے کچھ بھی نہیں۔ وہ خیالات سے واقف ہے، وہ چاہے تو ہر سسکتا خیال دل سے نکال دے اور وہ چاہے تو تمہیں اسی خیال میں پھنسا دے۔